بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ متن میں دیکھو، والموضوع ان قصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ، اور موضوع اگر اس کے لفظ کے جز کا قصد کیا جائے لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو، ان قصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ، اگر لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو، فمرکب، تو وہ مرکب ہے، اما تام، یا تو تامہ، مرکب تامہ ہے، خبر خبریہ ہے، او انشاء یا انشاء، یعنی مرکب تام کی دو قسمیں کر رہے ہیں، تام خبریہ، تام و اما ناقص، تو مرکب یا تو ناقص ہوگا، ناقص اس کی بھی دو قسمیں، تقییدی، ایک تقییدی ہے، او غیرہ، یا غیر تقیید، و الا فمفرد، اور اگر لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہ ہو تو وہ مفرد ہے۔ اب شرح دیکھو اس کی، فرماتے ہیں قولہ والموضوع، ماتن کا قول، والموضوع اللفظ الموضوع للمعنی الدال علیہ بالمطابقت، معنی مطابقت پر دلالت کرنے والا لفظ موضوع علی قسمین، دو قسم پر ہے، اللفظ الموضوع، لفظ موضوع للمعنی، معنی مطابقی کا لفظ موضوع، معنی کا لفظ موضوع، اللہ الدالۃ علیہ، جو دلالت کرے معنی پر، بالمطابقتی، مطابقت کے ساتھ، علی قسمین، دو قسم پر ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا مفہومی کہ لفظ موضوع معنی مطابقت پر دلالت کرنے والا دو قسم پر ہے، معنی مطابقی پر دلالت کرنے والا لفظ موضوع دو قسم پر ہے، مرکب و مفرد، ایک مرکب ہے، ایک مفرد ہے۔ المرکب، مرکب کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ما قصد بجزء من اللفظ، بجزء من لفظه الدالۃ علی جزء المعنی المقصود، کہتے ہیں مرکب وہ ہے کہ اس کے لفظ کے جز کی دلالت اس کے معنی مقصود کے جز پر مقصود ہو۔ مرکب وہ ہے کہ جس کے لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر قصدہ مقصود ہو، بأن یکون لللفظ جزء وللمعنی جزء، اس طور پر کہ لفظ کا بھی جز ہو اور معنی کا بھی جز ہو۔ وَيُقْصِدُ دلالت جزء اللفظ علی جزء المعنی، اور لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو، وَهُوَ عَلَى قسمین، اس کی بھی دو قسمیں، اس کی بھی دو قسمیں، نمبر ایک تام، نمبر دو ناقص، ایک تام ہے، ایک ناقص۔ مرکب کی تعریف کیا کی کہ لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر ہو، معنی مقصود کے جز پر مقصود ہو، اس طور پر کہ لفظ کے لیے بھی جز ہو اور معنی کے لیے بھی جز ہو۔ کہہ رہے ہیں لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود ہو، وَهُوَ عَلَى قسمین، وہ دو قسم پر ہے، تام و ناقص، ایک تام ایک ناقص۔ فرماتے ہیں فالمرکب التام، تو مرکب تام هو الذی یصح السکوت علیہ، مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت صحیح ہو، بألا یکون مستدعیا لللفظ الآخر، اس طور پر کہ وہ دوسرا لفظ، اس طور پر کہ لفظ دوسرے کو نہ چاہے، اس طور پر دوسرے، یعنی مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت کرنا صحیح ہو،
اس طور پر کہ لفظ دوسرے کو نہ چاہے، کاستدعاء المحکوم علیہ المحکوم بہ، جیسے محکوم علیہ چاہے محکوم بہ کو، وبالعکس یا اس کے عکس کے ساتھ محکوم بہ چاہے محکوم علیہ کو، نحو جیسے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب یہ مرکب تام اسے کہتے ہیں کہ متکلم بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا تو مطلب بات پوری ہو گئی۔ اس کے دو مطلب ہو گئے، یا تو بات پوری ہو گئی یا متکلم بھول گیا، بات پوری نہیں ہوئی۔ تو اگر بات پوری ہو جائے اور کسی کا انتظار بھی نہ رہے، ظاہر ہے جب بات پوری ہو جائے گی تو کسی کلمے کا انتظار، کسی کلام کا انتظار نہیں رہے گا، تو کہتے ہیں مرکب تام اسی کو کہتے ہیں کہ جس پر سکوت صحیح ہو، جس پر خاموشی صحیح ہو۔ ایسے جملے بول دیے جائیں اور خاموش ہو جائے کہ بات سمجھ میں آ جائے تو سکوت صحیح ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر متکلم بات کرتے کرتے رک جائے، خاموش ہو جائے اور مخاطب کو انتظار رہے کہ یہ بات پوری کرے، یہ جملہ رہ گیا یا کچھ رہ گیا، بات پوری نہ ہوئی، تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کسی نے کہہ دیا بھائی ضربہ، تو اب مسند محکوم بہ کا تو ذکر کر دیا، محکوم علیہ کا ذکر کرنا پڑے گا، خواہ وہ ضمیر کے طور پہ نکالنا پڑے گا، ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل، یا پھر ظاہر اس میں ظاہر لے کے آئیں گے، زید، انتظار رہے گا۔ اور اگر کسی نے صرف زید کہہ دیا، محکوم علیہ کہہ دیا، محکوم بہ کا انتظار رہے گا۔ تو اگر محکوم علیہ کہہ دے، محکوم بہ کا انتظار رہے تو وہ ناقص ہے، اور اگر کسی کا انتظار نہ رہے تو وہ مرکب تام ہے۔ کہتے ہیں فالمرکب التام هو الذي يصح السکوت علیہ، مرکب تام وہ ہے جس پر سکوت کرنا صحیح ہو، بألا يكون مستدعیا للفظ آخر، اس طور پر کہ لفظ دوسرے کو نہ چاہے، دوسرے کو چاہنے والا نہ ہو، کاستدعاء المحکوم علیہ المحکوم بہ، جیسا کہ محکوم علیہ چاہے محکوم بہ کو، وبالعکس یا عکس کے ساتھ محکوم بہ چاہے محکوم علیہ کو، نحو محمد رسول اللہ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، بات پوری ہو گئی، اب اس پہ سکوت کرنا صحیح ہوگا۔ سمجھ گئے؟ ایسے ہی اور بھی جملے بن جائیں گے، جیسے بہیڑی ضلع بریلی میں ہے، بریلی اہل سنت والجماعت کا مرکز ہے نہیں؟ بہت سارے جملے ایسے بن جائیں گے مرکب تام۔ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْن، اور یہ بھی دو قسم پر ہے، مرکب تام بھی دو قسم پر ہے، الخبر والانشاء، وہ ایک خبر ہے اور ایک انشاء ہے، پہلی خبر دوسری انشاء ہے۔ فالخبر، خبر کسے کہتے ہیں؟ هو الذي يحتمل الصدق والكذب بحسب مفهومه، خبر وہ ہے کہ جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، بحسب مفہومہ، اپنے مفہوم کے مطابق، اپنے معنی کے مطابق، اپنے مفہوم و معنی کے مطابق صدق و کذب کا احتمال رکھے، کقولنا، جیسے آپ ہمارا قول، الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور دوزخ یہ مخلوق ہیں، جنت اور دوزخ مخلوق ہیں، تو یہ بات سچی ہے نہیں؟ بات کیا ہے؟ سچی ہے۔ لیکن خبر میں کذب کا بھی احتمال رہتا ہے، یہ تو صدق پر مبنی ہے، الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور دوزخ
مخلوق ہیں اللہ کی، ہے نہیں؟ یہ تو سچائی ہے، صدق ہے اس میں، لیکن خبر میں کذب کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا زید عالم، زید عالم ہے، تو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہوں گے۔ اگر واقعی زید عالم ہے تو جملہ صادقہ ہے، اور واقعی زید عالم نہیں ہے تو جملہ کاذبہ ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو خبر وہ ہے کہ جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے صدق و کذب کا احتمال رکھے، کا قولنا، جیسے ہمارا قول الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں، تو یہ جملہ جو ہے الجنت والنار مخلوقتان اس اپنے مفہوم کے اعتبار سے صدق کا احتمال رکھ رہی ہے نہیں؟ صدق ہے۔ والانشاء، اور انشاء تام کی دوسری قسم الذی لا يحتمل الصدق والکذب، انشاء وہ ہے جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھے۔ وَلَهُ اقسام، اور اس کے چند اقسام ہیں، انشاء کے چند اقسام ہیں، الامر والنہی والاستفہام والتنبیہ والتمنی والترجی والنداء والتعجب والقسم۔ ایک امر ہے، ایک نہیں ہے، ایک استفہام ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک تمنی ہے، ایک ترجی ہے، ایک ندا ہے، ایک تعجب ہے، ایک قسم ہے۔ یہ 9 قسمیں ہیں مرکب انشائیہ کی۔ مرکب امر جو ہے مرکب انشائیہ میں سے میں نے کہا ایتی بالما، تو پانی لے کر آ، تو اس میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہے، یہ تو حکم دیا جا رہا۔ میں نے کہا لا تفعل بہذا الامر، تو اس کام کو مت کر، تو اس کام کو مت کر، تو اس میں منع کیا جا رہا، صدق کذب کا احتمال نہیں ہے۔ میں نے کہا اقراءۃ القرآن، کیا تو قرآن پڑھتا ہے، تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کیا تو نے قرآن پڑھا، تو اس میں پوچھا جا رہا ہے، تو استفہام میں بھی صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔ تنبیہ کی جاتی ہے کسی بات پہ، جیسے قرآن پاک میں ہے الا، خبردار ہو جاؤ، اس میں بھی صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہے۔ باقی آگے پوری آیت ہے تو اس میں سے سچائی صدق ہے۔ والتمنی، اور کسی کام کی تمنا کی جائے تو اس میں بھی صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا، جیسے لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹا۔ ایسے ہی ترجی ہے، ندا ہے، تعجب ہے اور قسم ہے، ان سارے اقسام میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مرکب تام کی 2 قسمیں، ایک تامہ خبریہ، وہ ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو، جیسے جیسے ہمارا قول الجنت والنار مخلوقتان، اور انشاء وہ ہے جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھے، اس کی چند قسمیں، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، تنبیہ، ندا، تعجب، قسم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں سے دیکھو، والمرکب الناقص، اور مرکب ناقص هو الذي لا يصح السکوت علیہ، مرکب ناقص وہ ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو، وهو على قسمین، اور وہ 2 قسم پر ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ مرکب تام، جیسے میں نے کہا زید، اور کہہ کے میں رک گیا، تو سکوت صحیح، حالانکہ بچے سمجھ جاتے ہیں کہ مطلب زید کو بلایا جا رہا ہے، اس میں عبارت محذوف ہوتی ہے کہ زید کہا تو زید کو بلایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے کہیں اور کہا مدرسے سے ہٹ کے تو کوئی اور تھوڑی سمجھے گا۔ ہم نے زید کہا اور خاموش ہو گئے۔ بعض اوقات کوئی بات یاد آتی ہے ہمارے، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں، جیسے ہی تمہارا نام لیتے ہیں بات بھول جاتے ہیں، تو خاموش ہو جاتے نہیں ہو جاتے، تو سکوت صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو مرکب ناقص وہ ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو، اعلیٰ قسمین، وہ 2 قسم پر ہیں، تقییدی و غیر تقییدی، ایک تقییدی اور ایک غیر تقییدی۔ تقییدی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں التقییدی، تقییدی هو الذی، وہ ہے، یکون الجزء الثانی قیدا للاول، تقییدی وہ ہے کہ جزء ثانی اول کی قید ہو، جزء ثانی
اول کی قید ہو، جز ثانی پہلے کی قید ہو، اول کی قید ہو، نحو عالم الغیب، جیسے عالم الغیب، جیسے اب یہاں دیکھو عالم الغیب، یہ غیب جو ہے عالم کی، عالم الغیب، غیب عالم کی قید ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ یا الرسول الکریم، کریم رسول، تو کریم یہ رسول کی قید ہے، کریم رسول کی قید ہے، تو تقییدی وہ ہے کہ دوسرا جز پہلے جز کی قید ہو، جیسے عالم الغیب الرسول الکریم، یعنی قید ہو چاہے اضافت کے ساتھ ہو یا توصیفی کے ساتھ ہو، مرکب توصیفی، سمجھ رہے ہیں؟ اضافت ہو یا وصف ہو، غیر التقییدی اور غیر تقییدی هو الذی لا یکون الجزء الثانی، غیر تقییدی وہ ہے کہ جس میں دوسرا جز قیدا للاول پہلے کی قید نہ ہو، کل مرکبی من اسم و ادات، جیسے اسم اور ادات سے مرکب ہونا، او کلمۃ و ادات، یا کلمہ اور ادات سے مرکب ہونا، نحو فی المسجد، جیسے فی المسجد، یہاں مرکب جو ہے اسم اور ادات سے ہے، اسم اور ادات سے ہے، وَإِن ضَرَبَ جو ہے کلمہ اور ادات سے ہے، تو یہاں پر دوسرا جز المسجد دوسرا جز ہے، پہلے کی قید نہیں ہے، یہاں ضربہ دوسرا جز ہے، پہلے کی قید نہیں، کہتے ہیں غیر تقییدی وہ ہے جس میں دوسرا جز پہلے کی قید نہ ہو، جیسے اسم اور ادات سے مرکب یا کلمہ اور ادات سے مرکب، جیسے فی المسجد وَإِن ضَرَبَ، سمجھ گئے؟ وَإِلَّا قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، اور ماتن کا قول وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، یعنی اگر لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر مقصود نہ ہو، فَهُوَ الْمُفْرَد، تو وہ مفرد ہے، لما فرغ المصنف من بیان تعریف المرکب، جب مصنف مرکب کی تعریف کے بیان سے فارغ ہو گئے، و اقسامہ، اور اس کے اقسام کی، مرکب کی تعریف اور اس کے اقسام کی، مرکب اور اس کے اقسام کی تعریف کے بیان سے مصنف فارغ ہو گئے، شرع فی المفرد، تو مفرد میں شروع ہوئے، مفرد میں شروع ہوئے، فقال، تو فرمایا وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ، اب خود تشریح کر رہے ہیں، ای مطلب حرف تفسیر ہے، یعنی مطلب اعنی، ای اعنی میری مراد، ان لم یقصد بجزء من اللفظ الدلالۃ علی جزء المعنی المقصود، یعنی اگر لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود نہ ہو، فمفرد، تو وہ مفرد، لفظ کے جز کی دلالت معنی مقصود کے جز پر مقصود نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ مفرد ہے، سواء لم یکن لہ جزء، برابر ہے چاہے اس کے لیے جز ہو، چاہے اس کے لیے جز نہ ہو، چاہے اس کے لیے لم یکن لہ جزء، چاہے اس کے لیے جز نہ ہو، کہ حمزہ الاستفہام، جیسے حمزہ استفہام، اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے، جیسے حمزہ استفہام، او کان لہ جزء، یا اس کے لیے جز ہو، ولم یکن لہ دلالۃ علی المعنی، لیکن اس کی دلالت معنی پر نہ ہو، جز تو ہو لیکن اس کی دلالت معنی پر نہ ہو، کزید، جیسے زید میں دیکھو 3 جزیں، زا، یا، دال، لیکن زا کی دلالت معنی پر نہیں ہوتی، زا سے ذات زید سمجھ میں نہیں آتا ہے، حیوان ناطق سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا سے حیوان ناطق یا ذات زید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دال سے حیوان ناطق یا ذات زید سمجھ میں، کہہ رہے ہیں او کان لہ جزء، یا اس کے لیے جز ہو، وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ دَلَالَةٌ عَلَىٰ مَعْنَىٰ، لیکن اس کی دلالت معنی پر نہ ہو، کزید، جیسے زید، او کان لہ جزء، یا اس کے لیے جز ہو، دال علی المعنی، ایسا جز ہو جو دلالت کرتا ہو معنی پر، اس کے لیے
معنی پر دلالت کرنے والا جز ہو، لیکن لا یکون مدلولہ جزءا للمعنی المقصود، لیکن اس کا مدلول معنی مقصود کا جز نہ ہو، اس کا مدلول یعنی مفرد کے لیے جز تو ہو اور دلالت بھی ہو معنی پر، لیکن اس کا مدلول معنی مقصود کا جز نہ ہو۔ نحو جیسے شمس الضحیٰ، جیسے شمس الضحیٰ چمکتا سورج، شمس الضحیٰ کا مطلب چمکتا سورج۔ اب ہم نے شمس کہا، ہاں شمس الضحیٰ علماً جب کہ علم ہو، شمس الضحیٰ جب کہ علم ہو، تو ہم نے اگر شمس الضحیٰ کسی کا نام رکھ دیا تو یہ مفرد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جب نام رکھ دیا مفرد، مرکب نام رکھا نہیں جاتا، لیکن اس کے لیے جز ہوگا، دو جز ہیں، ایک شمس دوسرا ضحیٰ، ایک شمس دوسرا ضحیٰ، دو جز ہیں نا، لیکن اس کا مدلول جو ہے معنی مقصود کا جز نہ ہو۔ مطلب ہم نے جس کا نام رکھا ہے شمس الضحیٰ، کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ذات شمس الضحیٰ پہ، اس سے شخص معین سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ شخص معین۔ جب ہم نے کسی کا علم رکھ دیا تو کہہ رہے ہیں اس کا مدلول معنی مقصود کا جز نہ ہو، معنی مقصود کا جز۔ جب ہم نے کسی کا علم رکھ دیا شمس الضحیٰ تو اب ان میں سے کوئی بھی معنی مقصود کا جز نہیں ہے، ہاں تو جو معنی مقصود ہے اس کا مدلول معنی مقصود کا جز نہ ہو، جو مراد ہے اس سے اس کا جز نہیں۔ او کان لہ جز دال علی المعنی، یا اس کے لیے جز ہو جو معنی پر دلالت کرتا ہو، لیکن لا یکون مدلولہ جزءا، لیکن اس کا مدلول للمعنی المقصود، معنی مقصود کا جز نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے شمس الضحیٰ علماً جب کہ علم ہو، شمس الضحیٰ جب کہ علم ہو، تو شمس الضحیٰ میں دو جز ہیں، ایک شمس ہے ایک ضحیٰ ہے، لیکن شمس الضحیٰ دلالت کر رہا ہے ذات شمس الضحیٰ پہ جب علم ہو، لیکن صرف شمس یا صرف ضحیٰ، یہ دونوں ذات شمس الضحیٰ کا جز نہیں ہے، ذات شمس الضحیٰ کا جز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ او کان لہ جز، یا اس کے لیے جز ہو، دال علی جز المعنی المقصود، اور دلالت بھی کرے معنی مقصود کے جز پر۔ مفرد کی چوتھی قسم کہہ رہے ہیں، چوتھی قسم یہ ہے کہ اس کے لیے جز بھی ہو اور معنی مقصود کے جز پر دلالت بھی ہو، لیکن لا تکون دلالتہ علیہ مقصودۃ، لیکن اس پر اس کی دلالت مقصود نہ ہو، اس پر اس کی دلالت مقصود نہ ہو۔ کل حیوان الناطق، جیسے حیوان ناطق علماً جب کہ علم ہو، کسی کا نام رکھ دیا تو یہ دیکھو حیوان ناطق جب نام رکھ دیا تو مفرد ہے، لیکن جز ہے اس کا حیوان اور ناطق، دو جز ہے، اور دلالت بھی کر رہے ہیں کس پہ؟ معنی مقصود پہ۔ اس کا معنی مقصود کیا ہے؟ انسان، معنی مقصود پہ دلالت بھی ہو رہی ہے نا، بولنے والا حیوان، دلالت بھی ہو رہی، لیکن اس کی دلالت اس پر مقصود نہیں ہے، یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، یہاں تو ذات حیوان ناطق مراد ہے۔ یہ عالم رکھ دیا جب کسی کا تو یہاں وہ مراد ہے کہ حیوان ناطق، جیسے حیوان ناطق علماً جب کہ عالم ہو۔ فإن قلت، اگر آپ اعتراض کریں، اگر آپ کہیں مل فرق بین قسمین الاخیرین، کہ دونوں آخری قسموں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تیسری اور چوتھی کے درمیان، تیسری وہ ہے جس کا جز ہو اور معنی پر دلالت ہو لیکن اس کا مدلول معنی مقصود کا جز نہ ہو، جیسے شمس الضحیٰ جب کہ عالم ہو، اور چوتھی وہ ہے کہ اس کا جز ہو اور دلالت معنی مقصود کے جز پر بھی ہو لیکن اس کی دلالت اس پر مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق عالماً جب کہ علم۔ فإن قلت، اگر آپ کہیں مل فرق بین القسمین الاخیرین،
کہ آخر والی دونوں قسموں کے درمیان فرق کیا ہے؟ قلت تو میں کہوں گا الفرق ان شمس الضحیٰ علماً، فرق یہ ہے کہ شمس الضحیٰ جب کہ عالم ہو، لا يدل جزء لفظ ہی تو اس کے لفظ کا جز دلالت نہیں کرے گا، علی جزء المعنی المقصود، معنی مقصود کے جز پر، معنی مقصود کے جز پر۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے لأن المراد بہ شخص خاص، اس لیے کہ اس سے مراد شخص خاص ہے، اس سے مراد خود بتا رہے ہیں، اس سے مراد شخص خاص ہے۔ وَأَجْزَاؤُهُ، اور اس کے اجزاء کیا ہیں؟ الراس والظہر والقلب والعقل وغیرہم، اس کے اجزاء ہیں راس، سر، پیٹھ، دل، عقل اور اس کے علاوہ ہاتھ پیر وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں شمس الضحیٰ کسی کا نام رکھ دیا تو خاص انسان مراد، خاص شخص مراد ہے اس سے۔ تو اب اس کے خاص شخص کے اجزاء کیا ہیں؟ سر، ہاتھ، پیر، زبان، دل، عقل، ناک، کان، سب یہ نا۔ تو شمس بھی اجزاء پہ دلالت نہیں کر رہا، شمس کی دلالت اجزاء پہ مقصود نہیں ہے، اور ضحیٰ کی دلالت بھی اجزاء پہ مقصود نہیں، خود بتا دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں الفرق ان شمس الضحیٰ علماً، فرق یہ ہے کہ شمس الضحیٰ جب کہ علم ہو، لا يدل جزء لفظ، اس کے لفظ کا جز دلالت نہیں کرے گا، علی جزء المعنی المقصود، معنی مقصود کے جز پر، لأن المراد بہ، اس لیے کہ اس سے مراد شخص خاص، شخص خاص ہے، وأجزاؤہ، اور اس کے اجزاء کیا ہیں؟ الراس والظہر والقلب والعقل وغیرہم، اس کے اجزاء سر ہے، پیٹھ ہے، دل ہے، عقل وغیرہ ہے۔ ولا يدل لفظ شمس او لفظ ضحیٰ، تو لفظ شمس یا لفظ ضحیٰ دلالت نہیں کرے گا علی احد من اجزائہ، اس کے اجزاء میں سے کسی ایک پر بھی، نہ تو شمس دلالت کرے گا سر، آنکھ، پیٹھ، ناک، عقل وغیرہ پر، نہ ضحیٰ دلالت کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرق انہوں نے خود بتا دیا۔ وَأَمَّا الْحَيْوَانُ النَّاطِقُ، رہا حیوان ناطق عَلَمًا جب کہ عالم ہو، فَيَدُلُّ جُزْءُ لَفْظِهِ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ، تو اس کے لفظ کا جز دلالت کرے گا معنی مقصود کے جز پر، لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پہ تو دلالت کرے گا۔ لِأَنَّ الْإِنسَانَ الْمَوْصُومُ، اس لیے کہ انسان موصوم بالحیوان الناطق، اس لیے حیوان ناطق اس لیے کہ انسان جو موسوم ہے حیوان ناطق سے، یکون حیواناً، یہ حیوان ہوگا، و ناطق اور ناطق ہوگا، ای یکون جسما نامیا حساسا مدرکا للکلیات، تو یہ یعنی یہ جسم نامی ہوگا، حساس ہوگا اور متحرک بالارادہ ہوگا، متحرک بالارادہ ہوگا۔ کہہ رہے فیدل جزء الحیوان الناطق، تو حیوان ناطق کے جز کی دلالت اعلیٰ جزء الانسان، انسان کے جز پر ہوگی۔ انسان کے اجزاء کیا ہیں؟ جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ، زید، عمر، بکر، خالد۔ حیوان ناطق کا جز دلالت کرے گا انسان موسوم کے جز پر، لیکن دلالت تلکت دلالت، لیکن وہ دلالت لیست بمقصودۃ، لیکن وہ دلالت مقصود نہیں ہوگی۔ کیوں کہتے لأن العالم، اس لیے کہ عالم یقصد بہ الشخص مطلقاً، اس کے ذریعے شخص مطلق کا قصد کیا گیا ہے، بدون النظر الی معناہ اللغوی، معنی لغوی کی طرف نظر کیے بغیر۔ علم سے مقصود کیا ہے؟ شخص مطلق، شخص مطلق، معنی لغوی کی طرف نظر کرتے ہوئے بغیر، نظر کیے ہوئے بغیر۔ تو حیوان ناطق کا دیکھو جز بھی ہے، حیوان اور ناطق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حیوان ناطق جسم نامی بھی ہوتا ہے، حساس بھی ہوتا ہے، متحرک بالارادہ بھی ہوتا ہے۔ تو حیوان ناطق کی دلالت انسان موسوم کے جز پر، حیوان ناطق کا جز دلالت کرے گا انسان موسوم کے جز پر، لیکن وہ دلالت مقصود نہیں ہوگی، وہ دلالت مقصود نہیں ہوگی۔ حیوان ناطق دلالت تو کر رہا ہے جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ پر، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے لأن العالم یقصد بہ الشخص، اس لیے کہ علم
اس کے ذریعے شخص مطلق کا قصد کیا گیا ہے، بغیر نظر کرتے ہوئے، نظر کیے بغیر معنی لغوی کی طرف، اس کے معنی یتوضح لک ھذا المطلب، یہ مطلب آپ کے لیے واضح ہوگا، بنحوی اس وقت زیادہ واضح ہوگا، بصیر اذا سمی بہ رجل اعمی، جب کہ کسی اندھے شخص کا نام بصیر رکھ دیا جائے۔ بصیر کا معنی کیا آتا ہے؟ آنکھ، اور ہم نے نام رکھ دیا اندھے آدمی کا، تو اب بصیر دلالت تو کر رہا ہے آنکھ پر، اور مراد ہے اس سے اندھا مرد، سمجھ رہے ہیں؟ اندھا مرد مراد ہے کہتے ہیں، لیکن یہ دلالت مقصود آنکھ کا ہونا مقصود یہاں پر نہیں ہے، اگرچہ دلالت کر رہا ہے آنکھ پر، لیکن آنکھ کا ہونا مقصود نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ توضح لک، اور یہ مطلب آپ کے لیے زیادہ واضح ہوگا اس وقت جب کہ بصیر اذا سمی بہ رجل اعمی، کسی اندھے مرد کا نام رکھ دیا جائے، فتدبر، تو آپ خوب غور و فکر کر لو، آپ خوب غور و فکر کر لو۔ جب آپ خوب غور و فکر کر لو گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ آخری دونوں قسموں کے درمیان کیا فرق ہے، حالانکہ دونوں میں لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے۔ جواب دونوں کے درمیان بہت فرق ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ شمس الضحیٰ بحالت عالمیت، اس لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ اس سے خاص شخص معین مراد ہے جس کے اجزاء سر، پیٹھ، دل، عقل وغیرہ ہیں، مگر لفظ شمس یا لفظ ضحیٰ ان اجزاء میں سے کسی پر دلالت نہیں کرتا۔ دوسری قسم یعنی حیوان ناطق عالمیت کی حالت میں، تو اس لفظ کا جز معنی مقصود کے جز پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان جس کا نام حیوان ناطق ہے، جس میں نامی حساس متحرک بالارادہ، اس میں حیوان ناطق کا جز معنی یعنی انسان کے جز پر دلالت کرتا ہے، مگر یہ دلالت مقصود نہیں ہوتی، کیونکہ عالم سے مراد معنی لغوی سے صرف نظر کرتے ہوئے مطلق شخص معین مراد ہی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جاؤ اتنا یاد کرو۔